یارک میں نئی تاریخ رقم، ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی پہلے مسلمان میئر منتخب ہو گئے۔ زہران ممدانی نے 50% سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود 34 سالہ زہران ممدانی نیو یارک سٹی کے پہلے مسلم میئر منتخب۔ زہران ممدانی نے 4,86,741 اور مد مقابل آزاد امیدوار اینڈریو کومو نے 3,96,177 ووٹ لیے۔ ریپبلکن کے کرس سلوا صرف 79,281 ووٹ حاصل کر سکے۔ Since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. Or as we say on Steinway, ana minkum wa ilaykum. Thank you to those so often forgotten by the politics of our city who made this movement their own. زہران ممدانی کا میئر سٹی نیو یارک منتخب ہونے کے بعد پہلا دھواں دھار وکٹری خطاب، کہا ڈونلڈ ٹرمپ مزید شور مچاؤ۔ نیو یارک کے عوام نے ثابت کر دیا پاور ان کے ہاتھ میں ہے۔ نیو یارک نے آج تبدیلی کے لیے ووٹ دیا، موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا۔ نیو یارک میں اسلامو فوبیا کے نام پر الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ نیو یارک کے ساتھ جو پہلے ہوا وہ سیاست نہیں تھی، اب سیاست ہوگی۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم لیڈرشپ کے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ شہر آپ کا ہے، یہ جمہوریت آپ کی ہے۔ نو منتخب میئر زہران ممدانی نے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ زہران ممدانی نے تقریر کے دوران قرآن کریم کی آیات مبارکہ بھی پڑھی۔ زہران ممدانی کا ٹرمپ انتظامیہ پر ووٹرز کو ڈرانے کا الزام بے بنیاد ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں ڈیموکریٹس کی ہر دھرمی کی وجہ سے طویل شٹ ڈاؤن کا نیا ریکارڈ قائم ہوا۔ ڈیموکریٹس لاکھوں امریکیوں کی سلامتی اور خوشحالی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ امریکہ اور بھارت کی تجارتی ٹیمیں سنجیدہ مذاکرات میں مصروف ہیں۔ صدر ٹرمپ دونوں ممالک کے تعلقات کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں۔ ڈیموکریٹ ایبیگیل سپین برجر نے ورجینیا کے گورنر کی دوڑ جیت لی۔ امریکی ریاست ورجینیا میں ڈیموکریٹ امیدوار ایبیگیل ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر اور غزالہ ہاشمی پہلی نائب گورنر منتخب ہو گئیں۔ ایبیگیل سپین برجر نے ریپبلکن ونسم السیرس کو شکست دی۔ ایبیگیل سپین برجر ریاست کی قیادت کرنے والی پہلی خاتون بن گئیں۔ سپین برجر 7,84,763 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئیں۔ غزالہ ہاشمی بھارتیوں اور پاکستانیوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ پارلیمنٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ، وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اتفاق رائے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو اہم ٹاسک سونپ دیا۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے آج تمام پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بلا لیا۔ اجلاس میں تحریک انصاف اور JUI کو بھی دعوت دی گئی۔ اجلاس میں آئینی ترمیم کی منظوری سے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اسپیکر تمام جماعتوں سے ترمیم کی حمایت کی درخواست کریں گے۔ اتفاق رائے نہ ہوا تو 27ویں آئینی ترمیم کا بل جمعے کو سینیٹ میں پیش کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق آئینی ترمیم کے مسودے پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں مشاورت جاری۔ ترمیم میں صوبائی خود مختاری سے متعلق اہم نکات شامل۔ سینیٹ اجلاس میں ترمیمی بل پیش کیے جانے کے بعد بحث کا امکان۔ حکومت کا اتحادی جماعتوں کو ترمیم پر اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزارت پارلیمانی امور نے بل سے متعلق تیاری کر لی۔ حتمی مشاورت کے بعد بل پیش ہوگا۔ نون لیگ نے 27ویں ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا۔ مشاورت جاری ہے۔ فیصلہ CEC اجلاس میں ہوگا۔
پیپلز پارٹی وہ فیصلہ کرے گی جو عوام کے حق میں ہوگا۔ ٹریفک چالان پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے۔ جو سیاسی جماعتیں خود کچھ نہیں کرتی وہ تنقید کرتی ہیں۔ ٹریفک چالان کے بعد شہریوں میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ ایسے اقدامات کڑوے ضرور ہیں مگر قیمتی جانیں بچ سکتی ہیں۔ کراچی کے انفراسٹرکچر پر تیزی سے کام جاری ہے۔ بہت جلد کراچی میں آپ کو واضح بہتری نظر آئے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے دوحہ میں ملاقات۔ صدر مملکت نے امیر قطر کو حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ دونوں رہنماؤں نے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ امیر قطر نے کہا، قطر کو پاکستان اور اس کی کامیابیوں پر فخر ہے۔ پاکستان منفرد حیثیت رکھتا ہے جو چین، مغرب اور خلیجی ممالک سے بیک وقت تعلقات رکھتا ہے۔ صدر زرداری نے قطر میں دوحہ مذاکرات کی میزبانی اور افغانستان سے متعلق قطر کے کردار کو سراہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی چین کے نائب صدر ہان ینگ سے ملاقات دوحہ میں جاری سماجی ترقی سے متعلق دوسری عالمی کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اور چین آہنی بھائی اور ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ چین سے دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ چینی نائب صدر نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں اور علاقائی امن کے لیے کردار کو سراہتے ہوئے کہا، چین سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پاکستان کی ترقی میں تعاون جاری رکھے گا۔ Every single sector has to export. Whether it's 2%, whether it's 5%, whether it's 10%, they have to export. اور اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ then we can say they are actually competitive. اور پروڈکٹیوٹی کی جو ہم بات کرتے ہیں، اور اسی دفعہ پہلی دفعہ آپ نے آٹو سیکٹر کی ایکسپورٹ ہوتے دیکھی ہے۔ حکومت بینکوں سے اپنی شرائط پر قرضہ لینا چاہتی ہے۔ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ حکومت بینکوں سے قرضہ لینے کے لیے مجبور ہے۔ مسلح افواج کو سپورٹ کرنے کے لیے سرکاری اخراجات میں کمی ناگزیر ہوگی۔ یہ بات واضح ہے، حکومت کو اپنے خرچے کم کرنے ہوں گے۔ معدنیات میں مقامی کمپنیاں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ اگر ملٹی نیشنل کمپنیاں گئی ہیں تو اس سے زیادہ ملک میں آئی بھی ہیں۔ گوگل بھی پاکستان میں اپنا آفس کھول رہا ہے۔ تاجر برادری کے ساتھ مل کر بجٹ بنائیں گے۔ امریکن پاکستانی انہوں نے $13 ملین دیا ہے لمپس میں، یہ بلاک چین کا سینٹر انہوں نے کریٹ کیا ہے۔ اینڈ اف وی کین ٹرین آور ینگ مین اینڈ ویمن سو دے کین ڈو ناؤ کوڈنگ ایٹ $10 اور $12 اور $14، ان کے لیے بھی بہتری ہے، ملک کے لیے بھی بہتری ہے۔ سو آئی تھنک یہ جو نیو اکانومی کی بات ہے، اس پہ بہت فوکس ہمارا اس وقت ہے، اور وی ول کنٹینیو ٹو گو ان دیٹ ڈائریکشن۔ معیشت میں نجی شعبے کا کردار بہت اہم ہے۔ پیداوار پر مبنی معاشی ترقی ہی پائیدار راستہ ہے۔ پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی معاشی بہتری کا اعتراف کیا۔ بہت سے ممالک معاشی نظام میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ پاکستان کو برآمدات کا مرکز بنانا ہے۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فیوچر سمٹ کے 9ویں ایڈیشن کی تقریب سے خطاب۔ Pakistan too stands at an inflection point. To move forward, we must redefine our direction towards innovation-driven, inclusive and sustainable growth. کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ رابطوں میں اضافے سے ہی ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی میں فیوچر سمٹ کے 9ویں ایڈیشن کی تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں، معیشت میں نجی شعبے کا کردار اہم ہے۔ کاروباری سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دے رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کی پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے متعدد سیکشنز کے خلاف درخواست کی سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس سلطان تنویر نے معین رضا قریشی سمیت دیگر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ بیوروکریسی کو اختیارات دینا آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 140A کے تحت اختیارات منتخب نمائندوں کو منتقل ہونا لازمی ہے۔
غیر جماعتی انتخابات آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہیں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش اور یالہ باری۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں تیز بارش اور یالہ باری۔ سوات میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ مینگورہ میں بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب اور کے پی کے بیشتر اضلاع میں آج بھی بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ دیر، چترال، سوات، کوہستان، شانگلہ، ایبٹ آباد اور دیگر شہروں میں برف باری کا امکان۔ سموگ نے پنجے گاڑ لیے، سانس لینا بھی محال۔ کراچی فضائی آلودگی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ کراچی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 186 ریکارڈ۔ کولکتہ دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ AQI 250 کو چھو گیا۔ بارش کے بعد لاہور میں بڑھتی ہوئی سموگ کی شدت میں واضح کمی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر سے 8ویں نمبر پر آ گیا۔ لاہور کا AQI 158 ریکارڈ۔ شہریوں نے بھی سکھا سانس لیا۔ اور رواں سال کا دوسرا سپر مون آج رات نمودار ہوگا۔ سپر مون عام چاند کے مقابلے میں 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن ہوگا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ سپر مون گزشتہ ماہ کے سپر مون کے مقابلے میں تقریباً 2800 میل زیادہ قریب ہوگا۔ سپر مون کا پاکستان سمیت دنیا بھر میں شاندار نظارہ کیا جا سکے گا۔ سپر مون کو دیکھنے کا بہترین وقت آج رات چاند نکلنے کے فوراً بعد ہوگا۔ سال کا تیسرا اور آخری سپر مون 5 دسمبر کو دیکھا جا سکے گا۔